بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پاکستان دشمنی میں اس حد تک آگے جا سکتے ہیں، کس حد تک یہ گر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بیان کروں گا اس ویڈیو میں۔ اور اس کے بعد نون لیگ نے کس حد تک کمپرومائز کر لیا ہے صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے کون سی ڈیل کی ہے، یہ میں آپ اس ویڈیو میں کھل کر اس کا ذکر کروں گا۔ اور یہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے یہ ویڈیو کافی ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ ناظرین، جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک معاہدہ کیا آپس میں۔ سب سے پہلے تو نون لیگ آگے کہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہر حال میں گرانا چاہتی تھی اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور امریکہ کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس سے بات اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پہلے سے ہی عمران خان صاحب کے خلاف ہو چکی تھی۔ وہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا وزیر اعظم ہمارے ملک میں آئے کہ جو خود مختار ہو، جو آزادانہ فیصلے کر سکے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے وزیر اعظم کو غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس بات سے انکار کیا۔ اس بات کا واضح ثبوت باجوہ صاحب سے جب لمز یونیورسٹی میں کسی بندے نے سوال کیا کہ کیا اس ملک کے فیصلے ہماری آرمی کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو جانتے ہیں یا اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آرمی فیصلے کرتی ہے، کیونکہ آپ عمران خان کو نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان ایک نڈر، خوددار اور غیرت مند لیڈر تھا، لیکن آرمی اس کے خلاف ہوگی۔ اینی تو آگے چلتے ہیں اب۔ تو جب ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہٹانا ہے تو نواز شریف نہیں مان رہے تھے۔ نواز شریف کہہ رہا تھا کہ اس حکومت کو مدت پوری کرنے دیں، اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے، لیکن امریکہ کا ڈنڈا تھا پیچھے ان کے، تو شہباز شریف اور پیپلز پارٹی بہت جلدی میں تھے۔ تو نواز شریف ہوا کیا، پھر یہ بلاول بھٹو جاتا ہے امریکہ میں، یہ بلاول بھٹو جاتے ہیں جی انگلینڈ میں نواز شریف کے پاس بات کرنے کے لیے، اور ان کے سامنے ساری اپنی شرائط رکھتے ہیں، ساری باتیں رکھتے ہیں کہ یہ ہم نے شرائط طے کی ہیں آپس میں، امریکہ یہ چاہتا ہے ہم سے۔ تو نواز شریف نے پھر کہا کہ نہیں، ابھی وہ کچھ ہچکچا رہے تھے، تو پھر ان کی ملاقات ہمارے ایک اسٹیبلشمنٹ کے سب سے ٹاپ کے بندے سے کروائی گئی، جس نے تسلی دی کہ آپ اس کار خیر میں شرکت فرمائیں عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے، تو آئندہ سے عمران خان کو دوبارہ ہم پاور میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ان کے درمیان یہ بات طے ہوئی تو پھر جو پیپلز پارٹی اپنے مطالبے رکھ رہی تھی نون لیگ کے آگے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدے اور یہ صدر کے سیٹ اور اسپیکرشپ اور اس کے علاوہ اور بہت سے ان کے پنجاب کے حوالے سے کافی مطالبے تھے، تو وہ نواز شریف نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر کیا کیا گیا، امریکہ سے حسین حقانی جو ہمارے سابقہ سفیر تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا سفیر نہیں تھا بلکہ امریکہ کا سفیر تھا اور پاکستان کی غداری کر رہا تھا وہاں پر، اس کو ملوث کیا گیا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ سی آئی اے کے بندے لے کر لندن میں آیا جہاں پر نواز شریف پہلے سے تھا، اور یہاں سے پیپلز پارٹی کے بندے گئے۔ ان کے درمیان پھر یہ معاہدہ طے پایا۔ کیا معاہدہ طے پایا ناظرین؟ بہت ہی خطرناک معاہدہ۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو اتارا جائے گا، اس کے بعد ایک قومی حکومت بنائی جائے گی، 13-14 پارٹیوں کی ڈاکوں اور غداروں کی حکومت بنائی جائے گی۔ اس کے بعد جب الیکشن کرائے جائیں گے، اسی حکومت یہ اعلان کرے گی الیکشن کا، تو اگلے سیکٹر میں پھر نون لیگ کی حکومت آئے گی۔ 5 سال کے لیے نون لیگ کی حکومت آئے گی، اور پھر اس سے اگلے 5 سال جو ہیں سمجھے 2028 میں 2028 میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اگلے 5 سال کے لیے۔ یعنی کہ 5 سال یہ اور 5 سال اگلے 10 سال کا معاہدہ کیا انہوں نے امریکہ کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے کہ ہم آپ کو دیں گے 10 سال کے لیے ملک امریکہ کے حوالے، وہ جیسا چاہے اس کو استعمال کرے۔ اس کی ایک بڑی بات، اب دوسری خبر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ انہوں نے اس موجودہ امپورٹڈ حکومت نے اپنے اس معاہدے پہ عمل کرتے ہوئے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی۔ دوسرا کام اب یہ اڈے دینے جا رہے ہیں، ان کا معاہدہ قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ بی بی سی نے بھی اس خبر کو رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ تقریباً طے پا چکا ہے کہ وہ کون سے ہوائی اڈے دینے جا رہا ہے امریکہ کو، جہاں سے وہ افغانستان کے اوپر اٹیک کرے گا۔ اب یہ تو بات بڑی عجیب ہے کہ اب افغانستان پہ اٹیک کرنے والی کون سی بات ہے، لیکن پھر بھی امریکہ چونکہ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو
یہاں پر اڈے چاہیے اپنے ڈرون اٹیک کرنے کے لیے، اپنے فائٹر جیٹس کے لیے، تو وہ یہ حکومت دینے جا رہی ہے. معاہدہ تقریباً نزدیک پہنچ چکا ہے ان کا. ایک تو یہ بات ناظرین. دوسری بات، اب اصل میں یہ حکومت ناظرین ایک شکنجے میں آئی ہے. وہ کیسے کہ ایک طرف تو امریکہ ان سے اڈے مانگ رہا ہے اور یہ اس کو دینے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے چائنا نے پریشرائز کیا ہوا کہ اس کو بھی اڈے چاہیے. یہاں پہ چائنا کا تو حق بنے گا کیونکہ اس سے تو اربوں ڈالر یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. سی پیک بہت بڑا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، جو کہ پاکستان کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. لیکن ناظرین اب شہباز شریف جو ہے، یہ امپورٹڈ اور سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے، یہ جو بھکاری کہتا ہے خود کو، اس کے لیے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ عمران خان کے خلاف گٹھ جوڑ کیا، اس دلیر آدمی کی حکومت کو گرا دیا، اب ان دونوں کے لیے ایک امتحان کا وقت ہے. ایک طرف سے چائنا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک طرف سے امریکہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. امریکہ سے انہوں نے ڈالر لیے ہیں ذات کے لیے اور عمران خان کی حکومت کو گرایا ہے. لیکن اب یہی ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. ابھی رشیا ایک طرف، رشیا چائنا ایک طرف اور امریکہ ایک طرف ان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہمیں اڈے دیں یہاں پہ. اب اگر امریکہ کو اڈے دیں گے تو چائنا ختم ہو جائے گا ہمارے ملک سے، وہ ہمارے خلاف ہوگا، اور جب وہ خلاف ہوگا تو ہمارے لیے سروائیو کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت ہماری فوج کا جو اسلحہ ہے اور اس کے بعد جو انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آ رہی ہے، وہ بڑی حد تک میجورٹی اس میں چائنا کی ہے. تو اگر امریکہ کو اڈے دیتے ہیں ہم تو انڈیا ہم پر چڑھ دوڑے گا، کیونکہ امریکہ اور بھارت کے پلاننگ، ان کی پالیسیاں بالکل سیم ہیں. دونوں پاکستان دشمن پالیسیاں ہیں ان کی. اور اگر ان دونوں کو اڈے ملتے ہیں، امریکہ کو اڈے ملتے ہیں، تو سمجھو بھارت کو اڈے مل گئے. وہی اڈے بھارت بھی استعمال کرے گا ہمارے ملک کے خلاف اور افغانستان کے خلاف. اور اگر ان کو دیے تو چائنا ناراض ہو جائے گا، اور اگر چائنا کو ہاں کی تو یہ دونوں ملک اس کے خلاف ہو جائیں گے، اور شہباز شریف کی سختی آ جائے گی. اس امپورٹڈ جو حکومت کو لانے والا جو اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہے، اس کی بھی سختی آ جائے گی. کیونکہ امریکہ سے جو وعدہ کیا ہے، امریکہ بہت ظالم ہے، وہ اپنے وعدے پورے کروائے گا ان سے، لیکن چائنا اس کے مقابلے میں بھی کھڑا ہے. تو ناظرین یہ اب اس حکومت کے لیے بڑی ہی مشکل بات بن گئی ہے کہ کیسے سروائیو کریں، کیسے اس حکومت کو بچائیں. آخری بار ناظرین، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا وعدہ کیا ہے، جس میں تقریباً 20 MNAs کی سیٹیں ہیں اور 40 MPs کی سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر، وہ بھی ایسے علاقوں میں ہیں کہ جن علاقوں میں پیپلز پارٹی کا کوئی 1-2 ووٹر بھی نہیں ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس سب زرداری ہے، اس نے بڑی گیم کھیلی ہے نون لیگ کے ساتھ. اب یہی سمجھیں کہ نون لیگ نے اپنی موت کا پروانہ لکھ کر دے دیا ہے کہ انہوں نے وہ 20 MNAs کی سیٹیں مانگی ہیں جن میں بڑے بڑے شہر، پنڈی، جو سرگودا ہے، گجرات ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ بھی ہے، اوکاڑا، بھکر، یہ ان شہروں میں MNAs کی 20 سیٹیں اور 40 MPs کی سیٹیں، تقریباً ہر شہر میں 2-2 MPs کی سیٹیں بھی دی جائیں گی. تو ناظرین یہ کس حد تک گر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف عمران خان کو ہٹانے کے لیے اور اس ملک کو امریکہ کے سامنے بیچنے کے لیے. اس حد تک یہ گر گئے ہیں کہ پنجاب سے یہ اپنی پارٹی کا صفایا کروانے جا رہے ہیں. وہ تو ویسے ہی ہو جائے گا جب الیکشن ہوگا، لیکن جو رہتی ان کی جو عزت تھی وہ بھی ختم کروا لی انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کر کے. اور ناظرین پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے اس معاہدے میں. آپ یاد رکھ لیں، اس حکومت میں دیکھیں زرداری کیسے پیچھے بیٹھ گیا ہے اور ان کو اس نے آگے کر دیا ہے کہ عوام کا غم و غصہ سارا ان کے اوپر ہوگا، لیکن بینیفیشری اس کا آصف علی زرداری ہوگا. تو یہ بڑے مامے بنتے ہیں نا سیاست کے، تو ان کو زرداری نے چونا لگا لیا. اور عمران خان وہ لیڈر ہے جس کے آگے یہ دونوں دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں. تو ناظرین اب جو نون لیگ کے ورکر ہیں ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کہ نہ تو جن کو سیاست کرنی آتی ہے، نہ ان کو وطن سے محبت آتی ہے، اور نہ ہی جو اس وطن کے مخلص ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو اس ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں کچھ اور اہم باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اس چینل کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے. اللہ حافظ.